السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1076۔ یہ بچوں کی تربیت کے متعلق یہ سبق ہے، بہت ہی اہم اسباق ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو بے جا ظالمانہ دھمکی نہ دیں۔ کئی عورتیں بچوں کو دھمکاتی ہیں، گھر سے نکال دوں گی، میں ابھی بھوت کو بلا لوں گی، میں فلاں فلاں کو بلا لوں گی۔ اس قسم کے ڈر بچے کو نہ بتائیں، اس لیے کہ بھوت کو بلاتی تو ہے نہیں، گھر سے نکالتی تو ہے نہیں، تو بچے ابتدا سے متاثر ہوتے ہیں اور بعد میں اپنی امی کو جھوٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تو اس کو ڈرا رہی ہیں اور وہ دل ہی دل میں آپ کو جھوٹا سمجھ رہا ہے۔ جب ایک بات میں آپ کو جھوٹا سمجھا تو ہر بات میں آپ کے بارے میں بچے کو شک پڑ جائے گا۔ امی تو جھوٹ بھی بول دیتی ہے، تو گویا آپ نے بچے کو جھوٹ بولنے میں مدد دی۔ اسی طرح بچے سے کوئی جھوٹا وعدہ نہ کریں، ایسا وعدہ کریں جس کو آپ پورا کر سکیں۔ اگر کر نہیں سکتی تو کبھی بھی جھوٹا وعدہ نہ کریں۔ بچہ جھوٹ بولنے کا عادی بن جائے گا اور اس کا گناہ آپ کو ہوگا۔ یہ 2 مرتبہ جملہ کہتا ہوں، بچہ جھوٹ بولنے کا عادی بن جائے گا اور اس کا گناہ آپ کو ہوگا۔ اس لیے اگر بچے کو ڈرانا بھی ہے تو اللہ سے ڈرائے۔ بیٹا اللہ ناراض ہوتے ہیں، بیٹا اس سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ بس ایک اللہ کا خوف اس کے دل میں بٹھائیے، کسی اور کا خوف دل میں بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کا خوف ایک ایسی نعمت ہے، دل میں بیٹھ گیا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے شریعت کی جو بات بھی ہے بچہ اس پر عمل کرتا چلا جائے گا۔ بچے کو ڈرانے دھمکانے کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ عربوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر بچے کو کسی چیز سے ڈرایا نہ جائے، جیسے عورتیں بلی کتے سے ڈراتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر بہادر بنتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اپنے بچے کو یہ بھی دھمکی کبھی نہ دینا کہ اچھا تم نے مجھے بہت ستایا ہے، تمہارے ابو آئیں گے تو میں تمہیں ٹھیک کرا دوں گی۔ یاد رکھنا یہ فقرہ اور یہ جملہ بہت زہریلا جملہ ہے۔ بچے کو اگر ماں کہہ دے گی کہ تم تھوڑے دیر ٹھہرو، تمہارے ابو آئیں گے تو میں تمہیں ٹھیک کرا دوں گی، تو جب اس نے یہ کہہ دیا، اپنی زبان سے تسلیم کر لیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، بس اب تمہارا باپ ہی تمہیں آ کر ٹھیک کرے گا، اس جملے کو سننے کے بعد پھر بچہ اپنی ماں کو اللہ میاں کی گائے سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ پھر مائیں روتی ہیں کہ بچے تو ہماری سنتے ہی نہیں۔ تربیت کا معاملہ ہے، آپ کا اللہ میاں کی گائے نہ بنیے بلکہ شیرنی کی طرح بن کر رہیے گھر میں۔ بچے کو دھمکانا ہے تو خود دھمکائیں، اگر کبھی تھپڑ لگانا بھی کچھ ضرورت محسوس کریں تو باپ سے لگوانے کے بجائے خود لگائیں اور ہلکے مار ماریں۔ بچے کو ڈر ہو کہ امی میری تربیت کرنے والی ہے، تو اس لیے بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے ماں نے خود ہی کرنا ہے۔ اگر زبان سے کہہ دیا تمہارے ابو آئیں گے میں ٹھیک کراؤں گی، تو بچے کو تسلی ہو جاتی ہے۔ ابو آئے تو دب کر رہتا ہے، ابو گئے تو جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے، گھر میں اب جو چاہے وہ کرے، اس لیے وہ بچہ گھر میں طوفان بدتمیزی مچاتے ہیں۔ مائیں کہتی ہیں کہ ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا، حقیقت میں انہوں نے اپنا ڈر بچے کے ذہن سے نکالا ہوتا ہے۔ اس لیے ان تربیت کی باتوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ بعض اوقات بچہ کسی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے
پھر باز نہیں آتا تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. اس کی نفسیات کو سمجھیے. بس میں تو اتنا کہتا ہوں، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھیے یہ لا الہ الا اللہ پڑھا، سیدھا عرش تک پہنچ گیا. اللہ اکبر پڑھا، یہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر گیا. آپ بھی پڑھو گے، آپ کو بھی یہی اجر ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.